جس طرح تحریک انصاف اس وقت بکھر رہی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس دن عمران خان ہی آ کے نہ کہہ دے گا جی میں بھی سیاست سے کنارہ کش ہو رہا ہوں اور تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، حالانکہ دیٹس لیس لائکلی، میں لائٹر ٹون میں کہا. اس وقت جو ہے عمران خان ایک وہ واحد پارٹی کے طور پہ ابھرے تھے جنہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، پولیٹیکل اسٹیٹس کو، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جگہ پہ ایک تیسری آپشن دی تھی. اور ہم تحریک انصاف کی ایز اے پارٹی آبویسلی عزت کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، لیکن عمران خان کو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اور میڈیا ایٹ لارج، ایک دو چینلز کو آپ چھوڑ دیں، میڈیا ایٹ لارج یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے اپنا جو رائیول ہے وہ غلط پک کی ہے، آپ نے اپنی جنگ غلط پک کی ہے، آپ کا مقابلہ ہے پولیٹیکل ڈومین میں پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ، آپ وہاں پہ رہیں، آپ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ صحیح بات کر رہے ہوں گے. جس طرح پاکستان کا میڈیا، اور میں تو خود کنفیس کرتا ہوں میں نے عمران خان کا بہت ساتھ دیا ہے ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے تک، لیکن اس کے بعد جس طرح وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھے، بزدار کی اپوائنٹمنٹ یہ فیصلے ہوئے تو پھر ہم نے ان کو اکاؤنٹ بھی کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ یہاں پہ پچھلے 8 مہینے جب سے وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے، بریگیڈیں تیار کر رہے تھے، جلسوں میں حلف لیا کرتے تھے، وہ خوف کے بت توڑنے کا معاملہ یہی تھا کہ ریڈ لائن کراس کرو، فوج کا جو خوف ہے وہ لوگوں کو انہوں نے بتایا، اگرچہ خود فوج کس پہ بیٹھ گئے تھے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کندھوں پہ بیٹھ کے، لیکن وہ خوف کا بت جو کہا کرتے تھے وہ سارا یہ فوج ہی تھی. تو اس کانٹیکس کے اندر عمران خان جو ایک میسو پاپولیرٹی پہ پہنچے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن جس طرح ان کو پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہے اور جس طرح وہ اظہار کر رہی ہے کہ جی ہم آپ کی اس بیانیے کے ساتھ نہیں، یہ تو میں ان کو بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں. اور پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا جو وائس اور سین ایلیمنٹ ہے میڈیا کا میچور، جس نے دیکھا ہے وہ بڑے بڑے حکمرانوں کے عروج و زوال، چلیں پیچھے نہ جائیں تو مشرف صاحب تو دیکھتے ہی آ رہے ہیں، تو یہی سمجھاتے رہے کہ جناب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگ پبلک سروس کریں، لوگوں کی خدمت کریں، پولیٹیکل سروس پرووائڈ کریں. آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چڑھ کے آنا چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بلا وجہ کی لڑائی مول لیں، نہ آپ نیلسن منڈیلا ہیں جو آپ میں اتنی پرزویرنس اور پیشنس ہو کہ آپ 35 سال تک جیل میں رہ کے تو اپنی جیل کی جو تنہائی ہے، قید تنہائی، اس سے مقابلہ کر رہے ہیں ایک سامراج کا. نہ آپ طیب اردگان ہے کہ آپ نے اتنے اچھے ویلفیئر کام کیے کہ وہاں کے لوگ جو کھڑے ہو گئے اس کے لیے، انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ بالکل صحیح ہے. نہ اب امام خمینی ہے کہ کوئی 20-25 سال تک ایران کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ لڑے اکیلے، نہ امریکہ کی مدد تھی، آپ تو امریکہ کی مدد بھی لے رہے ہیں فی الحال. تو وہ 25 سال ملک سے ایبسنٹ رہ کے انہوں نے آڈیوز کے ذریعے، اسپیچز کے ذریعے جو ہے وہ انقلاب لے آئے. آپ کی پارٹی انقلابی بھی نہیں ہے، ثابت ہو رہا ہے. جو لوگ خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اس سے آئے تھے، خواہ وہ کراچی کے لوگ تھے، ایم این ایز ایم پی ایز، یا وہ ساؤتھ کے تھے، وہ تو پہلے دھڑلے میں جا ہی رہے ہیں. اب اور کتنے نام آئیں گے؟ یہ افسوس کا مقام ہے اگر پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی ختم ہوتی ہے. اور آج اسی پہ بات کریں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے، جبکہ عمران خان صاحب کو سمجھاتے رہے ہم لوگ، اور ان کی پارٹی میں تو پتہ نہیں کسی سمجھایا تھا، ہم سمجھاتے رہے کہ جناب یہ کام نہ کریں، آپ کی جنگ غلط ہے. میرے ساتھ منیب فاروق صاحب لاء اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں. اگر بھٹی صاحب سے میں شروع کر لوں، منیب صاحب آپ کی اجازت ہو تو. مناسب ہے جی، مناسب یہی ہے. بھٹی صاحب، اس ساری صورتحال کا جو تحریک انصاف کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہم نے ایکچولی لیڈرز کو خدا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ پی ایم ایل این کے اندر نواز شریف ان کے نا خدا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو فیملی نا خدا ہے. یہاں پہ ہم نے سوچا یہ تھا کہ شاید یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی آئے گی جس کے اندر جس طرح باہر کی پارٹیز میں کہ اگر آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی آپ کو روکتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں تو عمران خان تو اگر نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیں، اتنے بڑے وہ آٹوکریٹک ثابت ہوئے اپنی پارٹی، اور ویسے بھی دوسری حد تک. آج اس تمام چیزوں کا جس طرح پی ٹی آئی بکھر رہی ہے، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے، مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے بھائی جان، سوال دو ہیں. ایک سوال ہے آپ کا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج یہ کیوں ہو رہا ہے. ذمہ دار ظاہر ہے پارٹی قائد، پارٹی کے چیئرمین عمران خان، جو بھی مشورہ دے، جو بھی ساتھ کھڑا ہو، جو بھی کہے کہ آپ بیانیہ آ گیا، انقلاب آ گیا اور چڑھ جا سولی رام بھری کرے گا، وہ ساری باتیں. لیکن جب یہ پارٹی قائد اور عمران خان صاحب اور جو پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ گائیڈ لائن دیتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے. اب دوسرا ہے کہ یہ آج کیا ہے، آج کیوں ہو رہا ہے. جو آپ نے جیسے کہا بہت دکھ کی، تکلیف کی بات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں آج ان پہ مشکل وقت ہے. اور لیکن یہ چند باتیں ہیں جو شاید آج وہ سوچیں، ابھی بھی شاید کچھ جمع. لیکن بھٹی صاحب کیا غلط ہوا ہے ان سے ان لاسٹ 7-8 مہینوں میں؟ اگر آپ لوگوں کو تزیہ دینا چاہیں، کیا غلط ہوا ہے عمران خان سے؟ سر اب پہلی بات تو ہے کہ 9 مئی کا بوجھ جو شرمناک دن تھا، افسوسناک دن تھا. دوسرا ہے پیچھے اور پچھلے 5-6 دنوں میں پارٹی قیادت کی سرد موری اپنے باقی لوگوں کے حوالے سے. تیسرا ہے
انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انوالومنٹ لوگوں کی، جس کی وجہ سے آج وہ اس پوزیشن پہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہوا کیا، آپ 13 مہینے کے بیانیے کو ایک طرف رکھ دیں، صورتحال زیادہ خراب تب ہوئی جب عمران خان صاحب نے مذمت کرنے میں 9 مئی میں 5 دن لگا دیے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پھر کہا کہ دوبارہ گرفتار ہوا تو یہی رد عمل آئے گا، پھر اس کے مرتبہ 5 مرتبہ کہا کہ یہ آج کے آرمی چیف ہیں۔ لیکن بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ سب عمران خان کا جو بیانیہ تھا اینٹی آرمی، اس کی وجہ سے اس سے انفلوئنس ہو کے لوگ آئے ہیں، یا مانتے ہیں کم از کم؟ جی میں آگے بات سن لیجئے گا کہ ایک طرف آپ اپنے شہداء کو جنازے پڑھانے کی کرتے ہیں، دوسری طرف سب سے اظہار لا تلقی کر لیتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کامران بھائی کہ آپ سارے آئے تھے سیاست کرنے، پاکستان تحریک انصاف آئی تھی سیاست کرنے اور اقتدار کی سیاست کرنے، فوج سے لڑنے نہیں آئی تھی، فوج کو فتح کرنے نہیں آئی تھی۔ 13 مہینوں میں جو کچھ ہوا، آرمی چیف جو کبھی باپ ہوتا تھا غدار بن گیا، DGISI جو کبھی ملک کا رکھوالا ہوتا تھا غدار بنا دیا گیا، کبھی آرمی چیف DGISI پر تنقید ملک سے غداری ہوتی تھی پھر انہیں غدار بنا دیا گیا، جن باجوہ جو کبھی ڈیموکریٹ تھے نیوٹرل تھے وہ سازشی ہوئے، وہ غدار ہوئے، فوج جو کبھی خود سے بھی اہم تھی اسے پوری دنیا میں تماشا بنا دیا۔ ایک بات بتائیں نا کہ عمران خان نے پرو اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سفر کیوں شروع کیا؟ ان کے دماغ کا تجزیہ کر کے بتائیں نا سر، کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں بھٹی صاحب ایسا کیوں جب سب سمجھا بھی رہے تھے میڈیا پہ، آپ بھی میں بھی منیب صاحب بھی اسی طرف یارو۔ پھر دوسرا ہے کہ آپ کے آنے کی ایک بڑی وجہ فوج تھی، آپ نے اسے عبرت کا مقام بنا دیا۔ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ تھا وہ 13 مہینوں کا کبے نو لت لگی، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ آپ کی گورننس پرفارمنس آخری دنوں میں، آپ کے وعدے دعوے نعرے، 13 ضمنی انتخابات ہارے، KP میں اپنے گڑھ اور گھر میں ہارے، اس کے بعد نکلے اور آپ نے بیانیہ بنایا اور پھر اس بیانیے میں آپ مقبول ہوئے اور پھر چڑھتے گئے۔ کیوں؟ اب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اینٹی امریکہ تھے، مان لیتے ہیں سر ہم آپ کے ساتھ، حقیقی آزادی تھی، ایبسلیوٹلی ناٹ تھا، جہاد تھا، تو پھر عبداللہ ریاڑ کو کیوں کہا کہ ڈونلڈ لو سے رابطہ کریں؟ 3 لابنگ فرمز کیوں؟ یہ کانگریس مین سے رابطے کیوں؟ ہماری مدد کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فاقی چاہتے تھے کہ فوج جو ہے آپ اس کے خلاف ایک بڑی جمہوری جنگ لڑ رہے تھے، تو پھر ایوان صدر لیکن بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو سارے واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ واٹ از دا بینٹ آف مائنڈ آف عمران خان، کہ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر جس اسٹیبلشمنٹ کا سکہ رائج ہے اور جو 3.5 سال انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے سکے کو مزید رائج کیا، جس میں میڈیا کو بھی پریشر دلوایا گیا، جس میں ان سے کام بھی کرائے گئے، وہ کیا ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے کہا جی میں ان کو ایسا انقلاب برپا کر دوں گا کہ وہ یہ سب میرے نیچے آ جائیں گے؟ وہ کیا سوچ تھی بھائی جان؟ جو 27 سال میں تنکا اکٹھے کر کے پارٹی انہوں نے بنائی تھی، جو خود تنکا اکٹھے ہو کے اب جا رہے ہیں، جو 50% وہ سٹیٹس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت کو داؤ پہ لگایا، قومی اسمبلی سے نکلے، صوبائی اسمبلیاں توڑی، میچ جیت چکے تھے، ہار رہے ہیں، وجہ اقتدار، وہ اقتدار میں انسان پاگل ہو جاتا ہے اپنے مرضی کی سر۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی کی، کیونکہ ان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں آئی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک پاپولر بیانیہ میرے خیال سے۔ اب منیب صاحب آپ کا کیا اس پہ انالیسز ہے؟ عمران خان کے مائنڈ کا کیا انالیسز ہے کہ کیا انہوں نے ٹوٹلی غلط ریڈ کیا پاکستان کی تاریخ کو اور سیاسی حقائق کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے تئیں ابھی بھی اڑے میں اس پہ کہ صحیح ہے وہ انقلاب برپا کر کے دم دیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی جو انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ کو انٹرویوز دے رہے ہیں وہ آرمی چیف کو فریم کر رہے ہیں ہر چیزوں میں۔ بہت شکریہ کامران شاہد صاحب۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے، میں اگر کیونکہ مجھے پتا وقت کم ہے، اختصار سے اگر بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیے جس جگہ سے آپ بینیفیشری ہوتے ہیں نا، جیسے ادارے کی ہے جہاں، آپ ان کو واپس آ کر دوبارہ انہی کو ہانٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ان کی پروڈیجی ہوتے ہیں، انہی کی پروڈکٹ ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، 2018 کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت مینوفیکچر کی گئی۔ اوبویسلی سیٹیں ضرور ان کی زیادہ آ سکتی تھی لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی پروجیکٹ جو تھا مینیج ہوئے لوگ ہی پہلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جی مطلب وہی ایگزیکٹلی، مطلب پروجیکٹ جو تھا عمران خان صاحب کا، اس کو تو 2016 سے بھی شروع کر دیا گیا، اس سے پہلے کا سلسلہ آپ کو پتہ ہی شروع ہوا تھا۔ ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس شد و مت کے ساتھ پھر یہاں لایا گیا، باقاعدہ طور پر بارات لائی گئی، نہیں حکومتی بارات تھی جو آئی، عمران خان صاحب نے حکومت چلائی اور وہ خود کہتے ہیں کہ کس طرح سے چلی، سب کچھ ہوا اور پھر جس طرح انہیں سپورٹ ملی اسٹیبلشمنٹ کی۔
یقینی طور پر عمران خان صاحب نے اسرٹ کرنے کی کوشش کی اور غلط چیزوں کے اوپر اسرٹ کرنے کی کوشش کی. کوئی پرنسپل چیز نہیں تھی کوئی اتنی جس کے اوپر وہ بحث کر رہے تھے. اگر تو کوئی سویلین سپریمیسی کا سمپل ایشو ہو جاتا تو وہ تو چلے اور بات تھی, ہر کوئی کہتا فون سے رابطہ ہو جائے تو ساری جی وہ اب میں کہتا ہوں دن میں آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل دن میں 36 پیغام شاید بھجواتے ہوں گے کہ بھئی بات کر لیں. عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے, جینون آؤٹ پور لوگوں کا سامنے آیا, لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا, انہوں نے بائی الیکشنز بھی جیتے, مقبول بھی ہو گئے اور اپنی مقبولیت کے وہ پیک پر گئے. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال میں اور شاید آپ بھی پوچھتے رہے کہ بھئی جو شخص مقبول بھی ہو رہا ہے اور حکومت سے نکل کے مقبول ہو رہا ہے, پی ڈی ایم کی حکومت کا سیاسی کیپٹل ایگزاسٹ ہو گیا کیونکہ معیشت ڈوبی ہوئی ہے ملک کی, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کر اس ادارے سے, اس جگہ سے جو آپ کا بینیفیکٹر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ ایک نہایتی بھونڈے ایشو کے اوپر آپ ان سے ایک لڑائی موڑ لے لیں کہ کیوں کہ جی ملک کے آرمی چیف جو ہیں وہ میری مرضی کے لگیں گے. اور آپ نے پرابلم یہی ہے, آپ نے ان سے لڑائی لڑی, لیکن یہ صرف لڑائی نہیں تھی کامران شاہد صاحب, یہ ایک اتنی گندی بھونڈی سازش تھی جس کے حقائق سب کچھ ہر کسی کو پتہ ہے. آج کوئی مانے نہ مانے, خواجہ آصف صاحب اسے پلے ڈاؤن کر لیں, حکومت پلے ڈاؤن کر لیں, بٹ آئی کین ٹیل یو کہ جو کچھ ہو رہا تھا ایون پرائم منسٹر کے لیے اٹ واز ٹچ اینڈ گو, اتنے برے حالات ہو چکے تھے نومبر کے اندر. لیکن جی آپ کمپلیٹ کر لیں. نومبر کے اندر تو عمران خان صاحب کے لیے یہ معاملات تو انہوں نے یہ پیدا کر دیے تھے. اب ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر آپ اس سے پہلے ایک بیانیہ شروع کر دیں, فوج کو میر جعفر میر صادق کہیں اور بہت سی باتیں کہیں, پھر آپ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر یہ فساد اکٹھا کر دیں, پھر آپ کانسٹنٹلی جو موجودہ آرمی چیف ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کریں, پھر آپ ایک ڈیکوریٹڈ افسر جو کہ جن کو جو قتل کی اپنی اس پہ کریں. اور بائی دا وے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ از اے ویری ڈیکوریٹڈ آفیسر, 2 دفعہ تمغہ مساعدت مل چکا ہے کہ پریزیڈنٹ نے دیا, تو 2 دفعہ ملا ہے, از اے ویری ڈیکوریٹڈ آفیسر. آپ ٹارگٹ کری جا رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے مجھے قتل کروانا ہے, انہوں نے, تو آپ نے نفرت لوگوں کے اندر بھری ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ دس از واٹ وینٹ رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ڈیزرشنز ہو رہی ہیں, میں آج بھی کہتا ہوں یہ آرگینک نہیں ہے, پریشر بھی ہوتا ہے نا, ریاست کا پریشر ہوتا ہے, آپ کے ساتھ اداروں کا پریشر ہوتا ہے. رکھیے گا, کوئی عمران خان کا ٹویٹ ابھی آیا سنا دوں آپ کی بات, کوئی انڈورس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جبری شادیوں کے بارے میں تو سن رکھا تھا مگر تحقیق انصاف کے لیے جبری علیحدگیوں کا نیا عجوبہ متعارف کروایا گیا. عمران خان صاحب کو شاید یہاں پر بھی تاریخ کا تھوڑا سا پرابلم ہے, سلیکٹیو ہوتی ہے نا تاریخ کی, سلیکٹیو میموری سلیکٹیو. عمران خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ ان کو اقتدار میں لایا گیا تھا تو اس کے لیے کیا کیا گیا تھا. آئی کین بیٹ مائی ہیڈ آن دس کہ ایسے لوگ جو یہاں سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ لے کے گئے 2018 کے الیکشن میں, اینڈ بائی دا ٹائم وہ چکوال پہنچے تو ان کے ٹکٹ ہی بدل گئے تھے. بالکل, اور ٹکٹ تو مینیج ہی کسی اور نے کیے تھے, اور کئی لوگ ایسے تھے جو رات کو گھروں میں جا کے سو گئے کہ ٹکٹ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ان کو کہا گیا نہیں آپ نے صبح اس ٹکٹ سے آپ نے الیکشن لڑنا. آپ یہ منیر صاحب آپ یہ پارٹی کا زوال اس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کمنگ الیکشن آئے گا, چاہے سال ہو یا اگلے سال ہو, تو اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل مقابلے کی سچویشن میں نہیں ہوگی پی ایم ایل این. دیکھیے یہ کوئی حوصلہ افزا سچویشن نہیں ہے کہ ملک میں ایک اتنی بڑی جماعت, لیکن گیون دا فیکٹ کہ عمران خان اگر کھمبے کو بھی کھڑا کرے نا, پاپولیرٹی اتنی ہے, بالکل ہے, لوگ چلے بھی جائیں تب بھی ان کو. لیکن کامران شاہد صاحب بصد احترام 9 مئی سے پہلے کی پاپولیرٹی تو میں اور آپ جانتے ہیں, مجھے نہیں پتا 9 مئی کے بعد کی صورتحال کیا ہے. ایک سروے ہونا چاہیے, مطلب لوگوں کو کتنی حد تک لوگ اس چیز سے کتنی وہ نرو ریکنگ ہے 9 مئی کا جو سلسلہ ہوا. اور دوسرا فرق میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, یہ کنونشنل سیاست کرتے ہیں, پاور پالیٹکس کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایک بڑا اہم فرق ہے, وہ یہ کہ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, کیسز بنے, بی گئی, پارٹی کا پتہ نہیں ہلا, پتہ نہیں ہلا. پتہ کے علاوہ جی لیڈر اندر گئے, آصف زرداری صاحب جیل میں گئے, کسی اور نے, گیلانی صاحب بھی جیل میں گئے. یہاں آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف, یہ تو گیون فیکٹ ہے نا کہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بستر مرگ پہ تھی. بات ہے کہ رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, یہ سب گئے ہیں, چکیا پی سی, ان میں سے کوئی چھوڑ کے نہیں گیا پارٹی, کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. ایک دھڑلے میں جا رہے ہیں. اور بات یہ جی کہ لیڈرشپ کم از کم پہلے حلے میں میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گئے, جیل گزاری, بیٹی نے بھی گزاری, وہ سب کچھ دیکھا. ان کا تو ایک ایم پی اے نہیں ٹوٹا. نہیں, پر مسئلہ یہ ہے, چلیں وہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنی سختی شاید اس وقت تھی بھی نہیں, لیکن جو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے سیاستدان, وہ یہ کرتا ہے کہ یہاں میاں نواز شریف پارٹی کے ہیڈ تھے اور وہ جیل گئے.
آصف زرداری اپنی جماعت کے ہیڈ تھے، بے شک بلاول صاحب ہیں پارٹی چیئرپرسن، لیکن وہ ایک فگریٹو ہیڈ بہت بڑا ہے، وہ جیل گئے، انہوں نے جیلیں برداشت کی ہیں. یہاں یہ فرق ہے. تحریک کہا تھا کہ کارکن پہلے مجھے کوئی نہ کچھ کہے. یہ کون سی جیل برو تحریک ہے جس میں لیڈر گھر میں بیٹھا رہے. آپ چائے پیئیں، میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی جی. صدیق ملک صاحب، وہ امیتابھ بچن کی ایک فلم کا ڈائلاگ تھا وہ جس میں انہوں نے کہا اس کو دیکھ کے بھگوان کو، آج خوش تو بہت ہوگے تم. تو میں تو آپ کو تم نہیں کہہ سکتا، میں آج خوش تو بہت ہوں گے آپ جو سچویشن چل رہی ہے، لیکن یہ بیسکلی سچویشن اچھی نہیں ہے پولیٹیکلی دیکھا جائے کہ پارٹی کا اس طرح ٹوٹنا. آپ کے نزدیک جس طرح عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہے، لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نیا پیکٹ کیا ہے جس کے تسلسل کے اندر آبویسلی 9 مئی بھی آ گیا جس کو گورنمنٹ کیش کر رہی ہے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے. آپ بھی اس کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس طرح ختم ہو جائے اور مقابلے سے ختم نکال دی جائے، اور اس طرح شاید نکل بھی نہ پائے وہ پوری طرح مقابلے سے، گن تو چھٹ جائے بقول عمران خان کے ان کی پارٹی میں سے، پارٹی ان کی شاید رہے گی جو ووٹرز ہیں؟ صادق صاحب. جی کامران صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ایک سٹیج آئے گی جس پہ آپ کہیں گے کہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے بلکہ ایک فاسقانہ یا فیشسٹ عمل ہے. وہ کوئی تو وقت ہوگا. اب آپ اگر آج یہ کہیں کہ اس وقت جو عمل ہے یہ جمہوری ہے اور جمہوریت کی آواز ہے، تو کل اگر کوئی مسلح جتھے پاکستان میں آ جائیں اور وہ ڈنڈوں کے بجائے کلشن کوف اٹھا لیں اور وہ ہمارے تمام جو عسکری ادارے ہیں ان کے دفتروں میں گھس جائیں، قبضہ کر لیں اور آگ لگا دیں، اور آپ کے اور میرے جان و مال اور گھر محفوظ نہ ہوں، بچے بچیوں کی عزتیں اور زندگیاں محفوظ نہ ہوں، تو آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت بھی آپ یہی کہیں گے کہ کیا عجیب بات ہے بھائی، ایک سیاسی جماعت تھی، کیا ہوا اگر ایکسٹریم رائٹ ونگ تھی، اور اگر وہ کلشن کوف لے کر آ گئی تھی تو احتجاج میں آئی تھی، اور اگر اس نے عسکری دفتر جلا دیے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، یا GHQ میں گھس گئے ہیں، یا ہمارے وہ شہید جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں ان کے مجسمے یوں اٹھا کے آپ کو تصویریں بنوا کے دکھائیں کہ دیکھو ان شہیدوں کا ہم نے جو انہوں نے قربانیاں ملک کے لیے دی ہیں ہم نے ان سے کیا سلوک کیا ہے، یا وہ میموریبلیا جس طرح وہ MM عالم صاحب کا جہاز تھا اس کو جوتے ڈنڈے مار کے اس کو آگ لگا دیں. وہ MM عالم کا نہیں تھا، ویسے ہوگا جس وقت ویریفائی ہو گیا وہ جہاز تھا پاکستان ایئر فورس کا. بہرحال وہ بھی غلط تھا پاکستان ایئر فورس کے جہاز کے اوپر جو کیا گیا. جی اب آپ فرمائیں، کنٹینیو کریں سر. تو آپ ایک چیز کاٹ دیں، MM عالم کا جہاز. نہیں، جہاز پاکستان کا تھا بھائی، آپ کیا کہیں وہ گے؟ MM عالم سے کم سمبل ویلیو نہیں اس کی. میں تو اس سے میں آپ کو ویسے ہی چیک کر رہا تھا، وہ کیا میں نے کریکٹ کیا. جی آپ فرمائیں. نہیں، آپ نے اچھا کیا، نہیں آپ نے اچھا کیا، آپ نے اچھا کیا، لیکن میں تو میٹافورکلی آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو بالخصوص جو شہداء کی تصاویر کے ساتھ اور ان کے مجسموں کے ساتھ جو وہ نشان حیدر کے مستحق جن کے اوپر ہمارا سر، پہلی بات تو ہماری زندگیاں، ہماری سلامتی ان کی مرہون منت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے یہ نیچرلی مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف 9 مئی نہیں ہے. ہم اپنی جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی ہیرو ورشپ سے، ہیرو ورشپ کی وجہ سے ہم تاریخ بھول جاتے ہیں. اگر آپ یہ نقطے جوڑتے چلے جائیں تو آپ کو وہ تمام تقاریر اب ایک اور زاویے سے نظر آئیں گی جو خان صاحب نے کی ہیں. خان صاحب نے جو سقوط ڈھاکہ کے اوپر تقریر کی تھی، جس کسی میں جو محب وطن ہے اس میں جرت نہیں کہ اس کا تذکرہ کر سکے یا ٹی وی پہ چلا سکے. اب وہ نقطے جوڑیں، آپ وہ تقریر چلائیں. اگر اس تقریر سے ہماری تسلی نہ ہو تو پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دہشت گردی ہے وہ ہمارے اداروں نے کروائی ہے، اس سے جوڑیں. اگر اس پہ بھی تشفی نہ ہو تو اس کے بعد بھارت کی سرزمین پہ جا کے جو UN میں نہیں کہا تھا، انہوں نے امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اس سے جوڑیں. امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی تھی. جی ٹھیک ہے. جی اور اس کے بعد پھر وہ جو کیمپین شہداء کے خلاف چلائی گئی جب ہیلی کاپٹر ایک جنرل صاحب کا کریش ہو گیا تھا، جس کے بعد لڑکوں نے آ کے معافی مانگی کہ ہمیں. مصدق صاحب ایک بات بتائیں، گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ ایک بات آپ کا یہ چارج شیٹ تو آ گئی، وہ بھٹی صاحب نے بھی دے دی، منیب صاحب نے میں نے دے دی. مجھے آپ پالیسی بتائیں کہ یہ لوگ جو اب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ کی یا آپ لوگوں کی پوری اسٹیٹ کی ان سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر انہوں نے فوجی تنصیبات جلائی ہوئی بھی ہیں، اگر مسرت چیمہ صاحبہ لیٹ سپوز ان کا بھی آ رہا ہے وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں، اگر وہ اس سارے اس میں پلاننگ میں حصے دار تھی اور وہ شامل تھیں،
تو کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا اسی وجہ سے صرف کہ کیونکہ وہ اب تحریک انصاف چھوڑ رہی ہیں؟ اگر ایسا ہوا، آپ نے اگر یہ NRO ڈیل کٹ کی ہے، آپ نے کی ہے یا اسٹیٹ نے کی ہے، تو یہ تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا کہ عمران خان کو اگر آپ ٹارگٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں معاف کر دیں گے، پھر شہداء کا خون بھی، غازی خون بھی. یہ میں گورنمنٹ سے سوال ہے بڑا امپورٹنٹ کہ یہ آپ کس چکر میں ان کی یہ مافیا جو مانگ رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں یہ پارٹیوں کو، اس کے بعد ان کے سارے گناہ معاف ہیں، ان پہ کوئی ٹرائل نہیں چلے گا ملٹری کورٹ پہ؟ دیکھیں میرا تو یہ ذاتی خیال ہے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم بے وفائی ملک سے کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیے جو سیاست کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا، وہ لوگ جنہوں نے اکسایا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ تم حکم نہ مانو، یعنی جوانوں کو، فوج کے جوانوں کو اکسایا کہ حکم نہ مانو، اور یہ کہا کہ چلو چلو ذرا کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلو. یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. جو وہ لوگ نہیں ہیں، جو لوگ صرف سیاسی طور پہ ایکٹیو ہیں، وہ بالکل اس ملک میں سیاست کریں. مجھے صحیح سے ایک بات بتائیں، کل عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور پلیٹ فارم پہ ایک انٹرویو دیا، اور انہوں نے وہ جو نیب کا جو کیس چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سیل بند لفافہ آیا تھا اور یہ جو ڈیل ہمیں کرنی پڑی برطانیہ کے ساتھ، یہ اس لیے کرنی پڑی مجبوری میں اور سیل بند کیونکہ یہ تقاضا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے تھا. اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمیں کنٹیسٹ کرنا پڑتا اور ہمارا کچھ 100 ملین پاؤنڈ پتہ نہیں لگ جاتا مقدموں کے اس کے اندر. کوئی اس طرح کا معاملہ، کیونکہ آپ تو پریوی، ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، یہ کوئی برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں پیسے نہ دیتی اگر یہ اس طرح بزنس ٹائکون کے اکاؤنٹ میں سیل بند لفافے کے تھرو نہ ڈالے جاتے. یہ بات صحیح ہے کامران صاحب؟ دس از اٹر نانسنس، اٹر نانسنس. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. انگلستان میں جو قانون ہے اس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کہتے ہیں. اس اکنامک کرائمز ایکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دولت جس کا آپ سورس نہ بتا سکیں، ال گاٹن منی ہو یا کالا دھن ہو، اس کو سیز کر لیا جائے. اور وہی قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کالا دھن سیز کر لیں برطانیہ کی سرزمین پہ، برطانیہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ صرف پاکستان کو مل سکتا ہے، سرکار کو مل سکتا ہے، ہمارے خزانے میں آئے گا جس کے ذریعے اسکول اور ہسپتال بنیں گے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا یہ کہ پہلے تو شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی کہ وہ یہاں سے انگلستان جائیں، عمران خان صاحب نے اجازت دی اور وہاں پہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ سائن کرے. پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ اگر کالا دھن پکڑا گیا ہے تو اسے پاکستان آنا ہے. پھر وہاں پہ یہاں پہ کابینہ کے اجلاس میں یہ منظوری دی گئی کہ وہ جو سائن وہاں پر کیا گیا ہے ایگریمنٹ، وہ ساری زندگی کے لیے سیکرٹ رہے گا. پاکستان نے اپنا حق چھوڑ دیا کہ وہ جو وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ جو عوام کے تھے ان کو لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ایگریمنٹ ہوا ہے. ہم نے کہا کہ یہ ایک سیکرٹ رہے گا، اور نہ صرف یہ سیکرٹ رہے گا، اور یہ سیکرٹ رہے گا کہ شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی جا رہی ہے اس پہ سائن کرنے کی، بلکہ اس کو کلاسیفائی انفارمیشن کر کے سیل بند کر کے مہر لگا کے بند کر دیا گیا. پوائنٹ آ گیا. اور یہ وہ کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور جس کی وجہ سے اس ملک میں پاکستان پہ حملہ ہوا. ایک بریک کے بعد میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ بیسکلی یہ کیس کتنا بڑا کرپشن کا کیس ہے، کیونکہ ہم نے یہاں بیٹھ کے پیناما میں بہت بڑا میڈیا ٹرائل کیا تھا نواز شریف صاحب کا. تو یہ کیس جو ہے کیا باقی سارے کیس سائڈ میں رکھ بھی دیں، انڈیپینڈنٹلی اس کیس کی کیا ویلیو ہے؟ ملٹری کورٹس کے اوپر جو سوال اٹھ رہا ہے، تو ہو ایلس دین منیف فاروق صاحب جو ہے اس کا بیسٹ جواب دے سکتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کورٹ سپریم کورٹ کے اندر اس کی پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد جی. بھٹی صاحب، جس طرح نواز شریف نے گرفتاری دی، جس طرح ان کی پارٹی جیلوں میں گئی، ان کی پارٹی بکھری نہیں، ان کی جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا. تحریک انصاف کسی بندے کے اوپر ٹارچر تو نہیں ہوا، اس طرح جیلوں میں گئے نا، ابھی 3 دن 2 دنوں ٹوٹ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پھر نون لیگ نے زیادہ اسٹرانگ ریزالو دکھائی؟ اور ساتھ ہی یہ سوال بھی لے لیں کہ یہ اگر 60 بلین والا جس طرح مصدق ملک صاحب بڑے شور ہیں، یہ کرپشن پکڑی جاتی ہے عمران خان صاحب کی، تو پھر عمران خان میں مورلی طور پہ پاناما کیس والوں میں یا جو سوئس کیس والوں میں، اکاؤنٹس والوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بھٹی صاحب جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا آبجیکٹیو انالیسس کر دیں. دونوں سوالوں پر کہ ایک سوال پر؟ دونوں بھی آبجیکٹیو. مرکب بھٹی صاحب، مرکب.
آپ کی مہربانی ہے، آپ نے دونوں سوال کہے اور جذبات کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں، نون لیگ میں شہباز شریف ہیں، عمران خان کے پاس ساشے پیک تھے شہباز شریف کے، لیکن شہباز شریف نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے نواز شریف صاحب پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کبھی بھی یعنی جدہ جائیں، لندن جائیں، یورپ جائیں، عمرہ کریں اور واپس آئیں، اور خیر سے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں وہاں لندن میں، وہ سرخرو ہیں وہاں لندن میں، وہ موجیں مار رہے ہیں وہاں لندن میں، خیر وہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے 9 مئی کا بوجھ بھائی جان۔ 9 مئی آپ دیکھیے آج عمران خان صاحب کا یہ جو ٹویٹ آیا ہے عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے جبری یہ جو ہے، مجھے صرف ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک سیاستدان جس میں تھوڑا سا بھی ہو شعور، رتی بھر بھی شعور ہو، کیا وہ ساتھ کھڑا ہے اس 9 مئی کے بعد؟ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ آپ کو موقع ملا، وقت کی طرح قلت ہے، میں اگر کوئی آگے چلوں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ کوئی شعور والا آدمی جو ہے اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ منیر صاحب کوئکلی اگر میں اسی پہ پہلا اور 2 جملے، صرف 2 جملے بھائی جان، جو 60 ارب والا ہے، ایک چیز کا حساب ہونا چاہیے، جو ہمارے پیسے تھے وہ کہاں چلے گئے اور کیوں چلے گئے، اور شہزاد اکبر کو بھی لانا چاہیے، ساروں کو لانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ بھائی جان یہ بھی دوسری طرف دیکھیں کہ 1100 ارب دیکھ لیں، ان کی منی لانڈرنگ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا وہ آگیا، وہ تو روز ہی پیٹتے رہتے ہیں، ماتم کرتے رہتے ہیں، جو نیا ماتم ہے وہ تو مل کے کر رہے ہیں۔ منیر صاحب کوئکلی کچھ سوالات ہیں آپ سے، آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اسٹال وارڈز جائیں گے چھوڑ کے ان کو؟ میرے خیال میں جی ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کیا بھٹی صاحب، کیا اطلاعات ہیں اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے؟ کیا بتائیے ذرا۔ کہ اطلاعات ایسے آ رہی ہیں کہ ابھی بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کے یا علیحدگی کا ابھی آگے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ وہی ہے کہ جو 9 مئی ہے، 9 مئی کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھانے کو تیار، اور یہ جو شرمناک دن تھا۔ دیکھیے یہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں ابھی کیونکہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن میں کہوں کہ میرے لیے کوئی انکریجنگ بات نہیں ہے بحیثیت ایک پاکستانی سیاسی جماعت کا اس طرح سے لوگوں کا چلے جانا، لیکن 9 مئی کا بھٹی صاحب ٹھیک کہتے ہیں بوجھ ہے۔ لیکن منیر صاحب کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ جو لوگ پارٹی اگر چھوڑ لیں تحریک انصاف کی تو اس کے اوپر ملٹری ٹرائل ہو، اگر وہ ان پہ الزام ہے؟ دیکھیے اگر ان کی یہ تو پھر بڑا سلیکٹیو ہو جائے گا، اگر ان لوگوں کے اوپر الزامات ہیں اور ان کے حوالے سے واضح شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے، انہیں وینڈلائز کرنے کے لیے، پھر یہ دورہ معیار تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور میرے خیال میں فوج کو اس بات کا ادراک خود بھی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص، کسی ٹینٹڈ شخص کو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو کسی طرح کی کوئی پتلی گلی ملے۔ دوسری ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ بھٹی صاحب نے درست بات کی، انہوں نے بات کی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، اور یہ دیکھیے چاہے جیلیں تو بڑی بھگتی ہو رہی ہیں، میں صرف بھٹی صاحب کے گوش گزار کر دوں، جب مارشل لا لگا اس کے بعد جتنی بھی جیل میاں نواز شریف نے گزاری، سیاسی جیل تھی نا، ایک ملک کے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا، جیل ڈال دیا 99 میں، اس کے بعد 2018 میں آئے، اپنی بیگم کو چھوڑ کے جہاں گرفتاری دی، 2019 میں باہر گئے نا، وہ بھی فرض کیس تھا، سب کو پتہ ہے 2 نمبری جو کہ عدالت کے ذریعے کی گئی۔ اتنی جیل عمران خان صاحب اس کی آدھی کاٹ لیں اور لیڈر بن جائیں۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ میں اس سے پہلے مصدق صاحب کے پاس آؤں، ایک بڑی اہم نیوز ہے آج کے بی ایل اے جو ہے کالعدم بلوچ نیشنل آرمی، اس کے سب سے مطلوب دہشت گرد گلزار امام کو ISI نے بڑے کمال طریقے سے پکڑا، بڑے ڈرامائی انداز میں پکڑا، اور اتنا کمال طریقے سے پکڑا کہ پرائم منسٹر نے بھی یا DG ISI جو ہے انجم صاحب جو ہیں، جنرل انجم جو ہیں، انہوں نے خراج تحسین پیش کی ہے۔ ذرا آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو تحریک انصاف کا تو ہے ہی جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے، کچھ لوگوں نے، تمام تحریک انصاف نے نہیں، ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں، انٹرنل بھی، اور بلوچستان میں بھی ہیں، سنوا دیں ذرا۔ میں گزشتہ 15 سال سے بلوچستان کی جاری مسلح شورش کا ایک متحرک حصہ رہا ہوں۔ بلوچستان کی حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی طریقے سے ممکن ہے۔ ریاست کو سمجھے بغیر ہم نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ ایک تکلیف دہ تجربے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط تھا، کیونکہ مسلح جنگ سے بلوچستان کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ محسوس طاقتیں بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے۔ اپنے دوستوں سے جو مسلح جنگ میں مصروف عمل ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واپسی کا راستہ اپنائیں۔ باقی میں بلوچ
طالب علموں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے بلوچستان کی حقیقی ترقی میں اپنا پرامن کردار. بھائی یہ گلزار امام کا جو پیغام ہے نا ان تمام لوگوں کے لیے ایکٹ آف ٹیررزم میں انوالو ہے اگینسٹ پاکستان آرمی, پاکستان ISI اور پاکستان کی جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کے اوپر بھی, کہ کس دن شاید وہ بھی پھر اسی طرح جو ہے وہ جب تک لیکن پانی بہت گزر چکا ہوگا. اور ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ DGI ندیم انجم جو ہے انہوں نے ان کو بڑے ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا اور بڑا چیلنجنگ تھا ان کو گرفتار کرنا اس گلزار امام صاحب کو. اور میں اس کی ڈیٹیل اس لیے بتا سکتا کہ سیکورٹی ریزنس ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے بہت ڈرامائی انداز میں کیا, اینڈ ویل ڈن بائی دا ISI. مصدق ملک صاحب, اس وقت آپ کے خیال میں فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا کیا مورال ہے, اور وہ ایڈامنٹ ہیں کہ ملٹری ٹرائل میں جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کے آنا ہے؟ اس میں آبویسلی تحریک انصاف کے لوگ بھی آئیں گے اور بہت سے لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پولیٹیشینز کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی گورنمنٹ کے انڈر اب ہونے لگا ہے, ملٹری ٹرائل, ملٹری کورٹس. مصدق صاحب جی, میرے خیال میں جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کی ہے یا جنہوں نے جلسہ جلوس نکالا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. جن لوگوں نے پاکستان کی جو دفاعی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کیا ہے, وردیاں پہنی ہیں, وردیوں کی بے توقیری کی ہے, چوریاں کی ہیں, آگیں لگائی ہیں, ان تمام لوگوں کا تو قانون کے اور آئین کے مطابق احتساب ہونا ہوگا. صحیح. یہ تو منیب صاحب بتا سکتے ہیں, وکیل ہیں, کہ وہ کون سے جرائم ہیں جن کا ایک کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے اور کون سے جرائم ہیں جن کا دوسرے کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. مگر قانون جی میں نے وہی کہا کہ جب آپ اس طرح کا وائلنس کرتے ہیں جی تو یہ تو آپ کو قانونی ماہرین بتائیں گے, مگر یہ لوگ اگر اسکاٹ فری چلے جائیں, اگر ان کا ٹرائل نہ کیا جائے, تو اس کے بعد آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا سیاسی, یہ تو ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو آپ گورنمنٹ نے بنائی. مصدق صاحب یہ تو آپ نے اسکاٹ فری, جی میں بتا رہا ہوں, جی میں بتا رہا ہوں, جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ایک طرف ایک گینگ ہوگا, دوسری طرف لیاری گینگ ہوگا, تیسری طرف کوئی اور کمیٹی ہوگی. جو ہمارے کچھ شہروں کا حال ہوا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوگا. ہم نے بڑی مشکل سے اپنے شہروں کے اندر اور ان آبادیوں میں جہاں پہ بہت زیادہ اشتعال انگیزی تھی اس کو ختم کیا ہے. آپ کا یہ پوائنٹ بھی اچھا لگا کہ اسکاٹ فری کوئی نہیں جائے گا, خواہ اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, خواہ وہ کوئی ہو. دیٹس گڈ. مجھے یہ بتا دیجیے, یہ جو ملٹری کورٹس ہیں آپ کے خیال میں یہ تو قانون کے تحت چل رہے ہیں, اس میں کنفیوژن بڑی پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید یہ ماورائے قانون کا کام ہو رہا ہے. منیب صاحب دیکھیے, جو آرمی ایکٹ ہے اور جو ملٹری کورٹس کی جو قیام ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے, اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے, اور وہ آرمی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. لیکن منیب صاحب یہ بتائیں کہ بینگ اے لائر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اگر پولیٹیشین بھی ہو یا اگر میں بھی ہوں یا آپ بھی ہوں, اگر ہم اس طرح کا حملہ کرتے ہیں تو وہ ملٹری ٹرائل میں آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے. سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے, ہوئے بھی ہیں. یہاں فوجی تنصیبات والے بدقسمتی سے یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں یہ تاریخ رقم کی گئی ہے جو ہوئے ہیں, لیکن فوجی تنصیبات کے اوپر اگر کوئی سویلین بھی حملہ کرتا ہے تو اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی کسی سٹیج کے اوپر ان پہ ملٹری ٹرائل میں چل سکتا ہے, ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل سکتا ہے؟ کوئکلی ذرا میں نے بریک لینی ہے پھر. جی ایسا لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے. اچھا مصدق صاحب آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جی ایویڈنس کی بنیاد پہ پہلے شواہد اکٹھے کرنے چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا رول پلے کیا ہے. بریک کے بعد جی رول اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لوں گا جی میں. تحریک انصاف روز سرپرائز دے رہی ہے, لیکن یہ وہ سرپرائز نہیں ہے جو عمران خان صاحب جس کو کہا کرتے تھے کہ سرپرائز دشمن کے لیے. اب سرپرائز وقت عمران خان صاحب کو مل رہے ہیں, اور کتنے سرپرائز آئیں گے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں. کل تک دیجیے اجازت.